دنیا کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا. کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، وہ عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے، جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اور ہر قوموں کے اندر ایک ایک رسول نبی کو ضرور مبعوث کیا، بھیجا. اور یہ کلمہ طیبہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اسی کلمے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن سے پہلے توریت، زبور اور انجیل کو نازل کیا، اور اسی طرح بہت سارے صحیفوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اور کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کلمے کی وجہ سے دنیا کے اندر لوگ دو قسموں میں تقسیم ہوئے. ایک قسم کے لوگ، انسانیت کا ایک طبقہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اور انسانیت کی دوسری قسم، یعنی جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، جو لا الہ الا اللہ کو انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا اور ان کے لیے جہنم کو تیار بھی کر رکھا ہے. اور یہی کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ یہ جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا راستہ ہے. اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس گھر کی بھی چابی ہے جہاں سعادت مندی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ دین کا ایک بنیادی جڑ ہے، یہ دین کا اصل ہے، اور دین اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی رکن ہے. تو میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے کچھ فضائل کو ذکر کریں گے تاکہ ہم لا الہ الا اللہ کے فضائل کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور ہم جہنم سے نجات پا کر جنت کا حقدار بن سکیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا ہے. یہ سب سے پہلی فضیلت. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال کو پیش کیا ہے. کلمہ طیبہ کی کیسی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. کشجرۃ طیبۃ، یہ کلمہ طیبہ یہ اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور جن کی شاخیں، جن کی ٹہنیاں آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں کہا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور درخت سے مراد اللہ نے جو کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی مثال دیا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس درخت سے مراد کھجور کی درخت ہے. یعنی جس طرح کھجور کا درخت اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے اور ان کی شاخیں بلندیوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس سے بہت سارے منافع کمائے جاتے ہیں
اور اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کی مثال ہے کہ ایمان کا درخت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، علم اور عقیدہ یہ کلمہ کی، یہ ایمان کا ایک درخت ہے، اور اچھے اعمال، صالح اعمال، اچھے اخلاق، اچھے گفتگو، حسن خلق، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ ٹہنیاں ہیں، یہ شاخائیں ہیں جو ایمان کے درخت سے نکلتے ہیں، جو ایمان اور عقیدے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کا علم اور جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کا اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچتا رہے گا، اور اس سے مومنوں کو بہت سارا فائدہ اور نفع حاصل ہوگا۔ تو یہ پہلا فائدہ، پہلی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال کو بیان کیا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یہ ایک اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے اور جن کی شاخائیں، جن کی ٹہنیاں بلندیوں پر آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کا علم اور عقیدہ مضبوط ہوگا، جن کا عقیدہ درست ہوگا، ان کا اعمال بھی درست ہوگا۔ جن کا علم اور عقیدہ درست نہیں ہوگا، ان کا اعمال بھی درست نہیں ہوگا، اور ان کا اعمال بھی اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا خلاصہ قرار دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی، تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی دعوت تھی۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کی دعوت یہی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی اسی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ یعنی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو اقرار کر لیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، انہوں نے اللہ رب العالمین کے جہنم سے اپنے آپ کو نجات پا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ اسلام کا سب سے بنیادی ارکان اور رکن اسی لیے ہے کہ جب تک بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنے دل سے نہیں کرتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انبیاء میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، سب نبیوں پر ہم نے یہی وحی نازل کی کہ تم سب کے سب میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ انا فاعبدون، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ عبادت کے لائق، میرے علاوہ برحق معبود دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دوسری فضیلت۔ اور اسی طرح تیسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو العروۃ الوثقی کہا ہے۔ عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کا مطلب ہوتا ہے ایک مضبوط کڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کی، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہیں
جو اللہ رب العالمین کے عبادت کے خلاف ہو، جو ایک وحدانیت کے خلاف ہو، مثلا بتوں کی پوجا کرنا، یا بتوں کو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو، غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز یا کوئی اور لقب دینا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو نقل کیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور طاغوت کا انکار کرنے کے بعد ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا کہ انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ جنہوں نے طاغوت کا، بتوں کا انکار کیا، معبودان باطلہ کا انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لایا، تو گویا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایک مضبوط کڑے کو انہوں نے پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو العروۃ الوثقی بھی کہا ہے۔ العروۃ الوثقی یعنی ایک مضبوط کلا۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی چیز پردہ حائل نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جب بندہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتا ہے، ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ پہنچ کر یہ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے، جو انسان اس لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے اسی کلمے کا سہارا لیا تھا۔ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے تو اسی کلمہ طیبہ کا سہارا لیا۔ فناداه في الظلمات ان لا اله الا الله انی سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پریشانی کے وقت اس کلمے کا سہارا لیا اور کہا کہ اللہ، اے میرے معبود، اے میرے خالق، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور تو ہر چیز سے پاک ہے، اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی قصوروار تھا۔ یعنی جب یونس علیہ السلام پریشانی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کی، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کی، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیا کہ اللہ، غلطی ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ تو بڑا پاک ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یونس نے یہ دعا کی، ہم سے یہ فریاد کی اور ہماری بڑائی بیان کی اور اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، اپنے گناہ کا ایکسپٹ کر لیا، اپنے گناہ کو قبول کر لیا، تو اللہ نے کہا کہ فنجیناہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ آگے کا جملہ
وَكَذَلِكَ نُوجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُوجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے یونس کو پریشانی میں لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ان کو معاف کیا اور ان کو پریشانیوں سے نجات دیا، اسی طرح وَكَذَلِكَ نُوجِي الْمُؤْمِنِينَ جو بھی مومن، جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ کو اپنا سہارا بنائے گا، ہم اس کو بھی معاف کرتے رہیں گے، اس کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اسے اعلان کرے گا کہ تمہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے، جس دروازے سے تم جانا چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت اور پاور ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مؤذن اذان کے درمیان، اذان کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مؤذن اذان دے رہا تھا، تو جو ہی وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچا، اللہ اکبر کے بعد جو آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو ہی وہاں پر پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ جو ہی اللہ کے رسول سنے، اللہ کے رسول نے فرمایا خرجت من النار، تو جہنم سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تو جہنم سے نجات پا گیا۔ حضرت انس جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ مؤذن کوئی مالدار نہیں تھا، وہ مؤذن کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ مؤذن ایک بکری کا چرواہا تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے اندر غریب طبقے کے لوگ زیادہ جائیں گے، جہنم کے اندر امیر طبقے کے لوگ زیادہ جائیں گے، اس لیے کہ دین کا کام کرنے کا وقت اور فرصت اگر کسی کے پاس ہے وہ غریب طبقے کے لوگوں کے پاس ہے، امیر کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دولت میں وہ مگن رہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اذان دینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اذان سے آج ہم کتراتے ہیں، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، یہ سب کا کام ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے بلند سر جس کا ہوگا وہ ایک مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، جو دن میں کم از کم 15 مرتبہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے بلند سر جس کا ہوگا وہ ایک مؤذن ہوگا، ایک اذان دینے والا ہوگا، جس پر لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہے جن کے سر اتنا بلند ہے۔ تو غائب سے آواز آئے گی کہ یہ وہی آدمی ہے جو 5 وقت مسجد میں آ کر اذان دیا کرتے تھے، جو 5 ٹائم آ کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، یہ وہی آدمی ہے۔ اس پر سارے لوگ فخر کریں گے۔ تو اذان دینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا کام ہے یہ دین کا۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، ایک تو اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، دوسرا کام کہ اذان کے ذریعے سے وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے۔
لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے مؤذن کا مقام، ان کا مرتبہ یہ کم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ بھی اذان دیا کریں، اذان کو آپ بھی سیکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا بھی مقام اونچا ہو، آپ کا بھی مرتبہ اونچا ہو، اور قیامت کے روز آپ کا بھی سر فخر سے بلند ہو۔ تو اذان دیا کریں۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بہت سارے فضیلت احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہو تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ابھی سے لا الہ الا اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان میں جاری ہو۔ اگر مرنے کے وقت کلمہ طیبہ اگر ہماری زبان پر آ گیا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم نے فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان، جو آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یا دوسری حدیث میں ہے کہ جو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے 100 نیکیاں ان کو ان کے کھاتے میں لکھتا ہے، اور 10 گناہ ان کے معاف کیے جاتے ہیں ایک بار پڑھنے سے۔ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے سے، ہر وقت لا الہ الا اللہ کو پڑھنے سے اور کلمہ توحید کی گواہی دینے سے اللہ تبارک و تعالی اتنے سارے فوائد اور اتنے سارے اجر و ثواب سے ہمیں نوازتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر پڑھے تو 100 مرتبہ۔ اتنی فضیلت اگر ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کتنی اجر و ثواب کے حقدار ہم بنیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ سے اپنے زبان کو تر رکھا کرے تاکہ ہمارے نامہ اعمال اجر و ثواب سے بھرے ہوئے ہوں، اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے تو اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان میں جاری اور ساری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان میں جاری اور ساری ہو، اور خاص طور پر مرنے کے وقت جب ہمارا خاتمہ ہو اس وقت زبان پر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔